بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گرانی صاحب, آج تو ساری تمنائیں جو ہیں وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں, بھر لائیں. اور اس کا ایک عکس جو ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے خصوصی طور پہ. تو ایک تو اس کی آپ نے ڈیٹیلز جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. دوسرا, جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک ٹریڈ وار ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں چائنا کی اکانومی کے بارے میں ہم ذرا بالکل بات میں کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ذرا کانٹیکسٹ جو ہے جو دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے کلیئر ہو سکے. اور تیسری بات ٹیرف کے اوپر, اس کی میں وجہ بتاؤں گا آپ کو. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو یہاں پہ ٹیم ہے ان کے ساتھ فارمل ٹاکس شروع ہیں. پہلے مرحلے میں یہ ٹیکنیکل ٹاکس ہیں, اور نیکسٹ ویک سے یہ پالیسی لیول کی ٹاکس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. اور اگلے فرائیڈے تک, اس فرائیڈے سے نہیں, اگلے فرائیڈے 14 مارچ تک جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو ان کی کچھ مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے سامنے میں کھولوں گا. سب سے پہلے اصل سوال تو یہی رہے گا, ہماری عید وہ کروائیں گے کہ نہیں. یہ جب پالیسی لیول کی ٹاک شروع ہوں گی اس ٹائم میں اپنی ججمنٹ دوں گا. ہی دیں گے. کوشش تو جاری ہے. ابھی دیکھیں, ابھی یہ چیزیں 50-50 ہیں. ذرا دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ بات جا کے رکتی ہے. اب تو ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, تو اب میں یہی پہلے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کا جو شکریہ ہے وہ کس بات پہ تھا, کیوں تھا, اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے اور پاکستان کے اندر جو معاشی یہ آئی ایم ایف ہے, اس کے حوالے سے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. جی سر. اصل میں دیکھیں, ٹرمپ صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے, اور ان کی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, بیانات ہیں, اور کچھ ان کے کام ہیں یوکرائن سے لے کے اور غزہ سے لے کے, بدقسمتی سے جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں, اور یہ آج تک, کل ایکچولی انہوں نے پہلی دفعہ کانگریس کی دونوں جو ہاؤسز ہیں ان سے ایک تفصیلی خطاب کیا تھا. اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے شکریہ یہ ادا کیا کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ فال آف کابل ہوا تھا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا, تو بگرام ایئرپورٹ پہ 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے, اور 100 سے زائد, بلکہ 100 سے 170 کے درمیان جو ہے افغانی سویلینز اس میں مارے گئے تھے ان دھماکوں اور حملوں میں. ان میں ایک ان کا ماسٹر مائنڈ شریف اللہ عرف جعفر, یہ جناب علی مطلوب تھا, اور اس کا داعش اسلامک دولت اسلامیہ سے تعلق تھا, اور یہ بڑے عرصے سے مطلوب تھا اس کے وقت کے بعد سے امریکہ کو. اس میں خصوصی طور پہ جو پیچھے معاملات چلتے رہے ہیں, تو پاکستان کی جو زبردست قسم کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہماری ISI, ان نے کافی رول پلے کیا, اور وہ شریف اللہ کو انہوں نے بلوچستان کے ایریا میں افغان بارڈر کے پاس ٹریس کیا, اور پھر وہ امریکہ سے ظاہر ہے رابطہ ان کا بھی تھا, اور مل کے ایک جوائنٹ کوشش کر کے انہوں نے اس کو جناب گرفتار کیا, اور اس کو بقول تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آج شاید حوالے کر بھی دیا ہوگا امریکہ کے, اور اس کو امریکہ روانہ کر دیا گیا ہوگا. اور اس پہ تو پاکستان نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی اس کے ریئیکشن میں, لیکن شکریہ ضرور ادا کیا ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اور ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, اور ٹیررزم میں جو ہماری جانیں گئی ہیں 80,000 کے قریب, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ تعاون جاری رکھیں گے, لیکن وہ روانگی کے متعلق اس میں کوئی بات نہیں ہوئی. پھر امریکہ کے جو سلامتی امور کے مشیر ہیں, جب ہم بات کر رہے تھے تو کچھ دیر پہلے ان کا رابطہ ہوا ہے وزیر خزانہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے, جس میں انہوں نے وزیر خزانہ وزیر خارجہ پرانے وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ اب خزانے کی جو کنجی ہے اب تو ان کے پاس ہے, اصل والے خزانے کی. جی جی. انہوں نے شکریہ ادا کیا, ان کو مبارکباد پیش کی جناب سلامتی مشیر منتخب ہونے پہ قومی سلامتی کا, اور ایک رابطہ بحال ہوا ہے. ٹھیک. اصل کہانی اب یہ ہے, دیکھیں جو آپ شروع سے بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب پہ, کہ اصل میں تو شکریہ کا موقع ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی اور کو دینا تھا. جی. تو اب یہ توپوں کا رخ تو ادھر مڑ گیا. اچھا ایک بات میں آپ کو عمران خان امید لگائے بیٹھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور یہ ساری پارٹی ہائی جیک کر لی ہے چیف صاحب نے. یعنی اصل میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ریلیویٹ کر لیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی نظروں کے اندر. یہ کرکس میں ٹھیک بیان کر رہا ہوں. بالکل. اور ایک چونکہ ایک اس میں تھوڑا سا ایک ریلیونس یہ بھی ہے جو پاکستان کا دیکھیں ایک سٹانس ہے
کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی اور نئی اسٹیبلشمنٹ آئی کہ جو طالبان کے حوالے سے اور طالبان کو یہاں پہ لا کے بسانے کے حوالے سے جو ایک اختلاف چلتا رہا ہے اور جو مذاکرات مسلسل ہوتے رہے ناکام ہو گئے طالبان کے ساتھ، پاکستانی طالبان کے ساتھ خصوصی طور پہ، اور پھر بعد میں افغان طالبان نے بھی اس میں کوآپریشن نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ رہے وہ. اس تناظر میں بھی پاکستان چاہ رہا تھا، افغانستان سے بہت سارے آپ کو پتہ ہے حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کی وجہ سے پاکستان چاہ رہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کیا جائے وہاں سے. کل ہاں جی، وہی اسی پہ میں آتے ہیں. بنو میں کا جو اٹیک ہے اس کے بارے میں ضرور بات کریں، چونکہ فارمل میڈیا کو مکمل سکوت طاری تھا. نہیں، سکوت طاری تو انہوں نے کروایا ہے نا، جو کرواتے ہیں یہ سارا کچھ. یہ ایک بدقسمتی ہم بار بار کر چکے ہیں کہ یہ میڈیا اتنا کنٹرولڈ ہو گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اس پہ ابھی آتے ہیں. تو یہ ایک کنسرن پاکستان کا چل رہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلے بھی منتخب ہوئے تھے اور جب جو بائیڈن پریزیڈنٹ تھے اور یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے بڑا سویئرلی کرٹیسائز کیا تھا جو بائیڈن انتظامیہ کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کابل سے ہمیں اس طرح سے انخلا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے بھی ریزرویشن تھے. اب یہ کچھ ریزرویشن کی بھی ایک کمبینیشن بیچ میں آ گئی. اس بیچ میں یہ بندہ پکڑ کے انہیں دے دیا. کابل میں وہ تھوڑا سا ریسٹوریشن بھی، وہ ریوائول بھی چاہ رہے ہیں بگرام ایئر بیس کی، اور کچھ اس طریقے سے معاملہ چاہ رہے ہیں. تو کچھ بیچ میں ایسا معاملہ چل رہا ہے جس میں دونوں کے کامن گولز ہیں. ان کامن گولز کے پاکستان کا اور امریکہ کا، یا ان کی جو انتظامیہ ہے اور ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسی دوران ہی آپ دیکھیں جب سے یہ ہو رہا ہے کچھ ہمارے معاملات میں ادھر تیزی آ رہی ہے. اس سے پہلے حامد الحق جو مولانا سمیع الحق کے بیٹے تھے، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا، ان کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی. ایک خودکش بمبار آیا، وہاں پہ 4-5 لوگ اور بھی مارے گئے اور وہ بھی جان سے گئے. 7 سے زیادہ تھے، 5 کے قریب کہا گیا. پھر اس کے بعد یہ کچھ ادھر بلوچستان میں ہم ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں. خاتون خودکش حملہ آور نے پسنی پہ ایک روڈ پہ کوشش کی ایک واقعہ کرنے کی. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بنو میں جو کل واقعہ ہوا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ 16 کے قریب کہتے ہیں یہ دہشت گرد تھے جو 2 وہیکلز میں آئے اور انہوں نے بنو کینٹ میں داخلے کی کوشش کی. بنو کینٹ کے آغاز میں وہاں پہ ساتھ کوئی مسجد تھی اور کچھ سویلین علاقہ تھا. وہاں پہ وہ وہیکل والی گاڑیاں ٹکرائیں انہوں نے، وہاں پہ کچھ فائرنگ ہوئی، کچھ لوگ اندر بھی گئے. 16 کے 16 بقول ISPR جو حملہ آور تھے وہ مارے گئے، لیکن 5 جو ہیں سپاہی شہید ہوئے پاکستان کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 13 سویلین، مسجد کی چھت گر گئی اور گھروں کی چھت گر گئی. ایک خاندان کے 6 سے 7 لوگ بھی مارے گئے. دھماکے چونکہ وہ ایکسپلوسیو تھا نا گاڑیوں میں، تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ ہوا. 32 سے زیادہ زخمی ہیں لوگ. تو 13 اور جمع 5 18 شہادتیں ادھر سے، اور 16 کے 16 جو مارے گئے حملہ آور وہ. اور اس کو ابھی تو ہم ناکام حملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑا تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پراپر وہاں پہ جو ان کا مین پوائنٹ تھا کہ انٹر ہو کے تو وہ اندر فساد برپا کریں، وہ نہیں ہوا. لیکن جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا یا جو نقصان ہوا سویلین شہداء کا بھی اور سولجرز کا بھی، وہ 18 کے قریب ہے. یہ ایک ناکام حملے کی صورتحال ہے. یہ دوسری طرف یہ ایسے بھی ایک بات مجھے بھی کہنے دیں اس میں نے اس پہ آپ کی سکلز ذرا زیادہ ہیں اور مہارت بھی زیادہ ہے اس ایشو کے اوپر. لیکن آپ کو پتہ ہے ابھی رمضان المبارک کے مقدس ایام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو میں نے کچھ اس طرح کی بھی انفارمیشن دیکھی ہے کہیں نہ کہیں کہ پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جو ہے وہ کی گئی ہے، خاص کر اسلام آباد اور گرد و نواح میں. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تیزی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ ان کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف جو فتنہ اور خوارج جس کو ISPR، یہ چیف صاحب کی خواہش کے مطابق یہ آپ کو پتہ ہے یہ نام دیا گیا ان کو، تو ان کے جو پاکستان میں ایکٹیویٹیز ہیں ان میں تیزی بھی آ رہی ہے. تو یہ اصل میں یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں 1-2 منٹ لوں گا، پھر ہم IM پہ آئیں گے. یہ بڑا ضروری ہے. اس کی 2 صورتحال ہے، بلکہ ایک تو سیاسی صورتحال پہلے ڈسکس کر لیں مہتاب صاحب، کہ عمران خان اور PTI کی امیدیں تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، ایک لابی نے وہاں کام کیا، ان کی رہائی کی بات کریں گے. یہ جو ساری اب یہ گیم سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں شاید کوشش کرے ایج لینے کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کریں، یا ان کی جو ساتھی ہیں کہ یار اس کو سائیڈ لائن پہ آپ رکھیں اور یہ آئیں. یہ ہمارا ایک مشترکہ ہے. دوسرا، اس میں عمران خان بھی ایک آکورڈ پوزیشن میں اب اس سے آئے ہیں. وہ آکورڈ پوزیشن ہے کہ جو ان کی ایک پوزیشن ہے طالبان کے حوالے سے، ایک گوشہ ہے ان کا مذاکرات کے حوالے سے،
اور وہ امریکہ کو ہمیشہ سے اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو استعمال کیا گیا، اور فال آف کابل پہ بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں. تو اگر کوئی ایسا ریئیکشن آتا ہے عمران خان کی طرف سے تو وہ تو موجودہ حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. دوسری چیز جو خطرہ ہے خطرہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو شریف اللہ عرف جعفر جن کو اب IS کا بندہ حوالے کیا جا رہا ہے، افغان کہتے ہیں نیشنل ہے یہ، لیکن بلوچستان میں پاکستان کے علاقے سے بارڈر کے پاس سے پکڑ کے دیا. اس طرح کے بندے کا پکڑ کے دیا جانا، آپ کو ایمل کانسی والا واقعہ یاد ہوگا، آپ کو 9/11 والے واقعے یاد ہوں گے، بعد میں 2001 کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان میں. تو کیا ایسی اگر کھل کے پاکستان آتا ہے اس طرح کی صورتحال میں سامنے، فرینکلی اسپیکنگ، تو اس کے یہاں پہ ریئیکشن کے کتنے خطرات ہیں، اور کیا ہم واقعی اسی پوزیشن پہ واپس نہ خدا نہ خواستہ چلے جائیں؟ ایک سوال تو رہے گا جو ہم وار آن ٹیرر میں فیس کرتے رہے، اس کا پبلک بیک لاش کیا ہوگا؟ جو سینٹیمنٹ آپ کو پتہ ہے رائٹ ونگ کا ہے، ایکسٹریم رائٹ ونگ کا ہے، اور جو تنظیموں کے حوالے سے کیا ہوگا، سیاست کے حوالے سے کیا ہوگا، دھڑے بندی کے حوالے سے کیا ہوگا. یہ آپ کے سوالات سارے امپورٹنٹ ہیں، لیکن میرا ایک اور بھی سوال ہے جناب. وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکڑ کے بندے جو امریکہ کو ریکوائرڈ ہے وہ تو دے رہے ہیں، وہ پھر وہ پرویز مشرف والی وہ کتاب کی بات یاد آ جائے گی نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے بندے وہاں پہ ہیں وہ ہمارے حوالے بھی کر دیں. آپ کے کون سے بندے وہاں پہ؟ میں مثال دے رہا ہوں، وہ جو خاتون ہیں ڈاکٹر عافیہ کی. ڈاکٹر میں تو پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تو دیکھیں ان کا مسئلہ ہے کہ ایون سزا ان کو مل چکی ہے جی، تو انسانی بنیادوں پہ بسیط عورت ہی، جس طرح میں نے ایک پہلے بھی مثال دی تھی، ناظرین کو یاد کروائیں کہ یہ ڈینیل پرل وال اسٹریٹ جرنل کے جو رپورٹر تھے، ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف تھے، جو یہاں پہ مارے گئے وار آن ٹیرر کے دوران، اور ان کے جو عمر شیخ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہ ایک طرح سے نظر بند ہے اور کڑی نگرانی میں ہے، اور لیکن کیس ان کا آگے نہیں چلتا کیونکہ اس میں ہے کچھ نہیں لیگلی. ایسی صورتحال آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کوئی نظر بندی کی، وہاں پہ کوئی آزادی میں نظر بندی کی کوئی صورتحال پیدا کر لیں. یہ تو آپ دونوں دیکھیں حکومتوں کا، لیکن وہ امریکہ کہتا ہے وہاں کا نظام عدل کا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی تو آپ سے پاکستان کے نظام عدل کا کوئی مسئلہ لیکن یہاں پہ بھی مسئلہ ہے. ہم کہہ دیتے ہیں جب وہ شکیل افریدی مانگتے ہیں تو وہی نا، تو ڈاکٹر شکیل افریدی کو ہم بھی کب دے رہے ہیں؟ نہیں، آپ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بات کریں تو پھر باقی بارے میں بات ہوگی نا. اب آپ نے نظام عدل کی ایکسکیوز پیش کرتے ہیں تو ہم تو ادھر بھی تو پیش کرتے ہیں نا کہ وہ جی ان کا معاملہ بھی کورٹ میں ہے. تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، پہلے آپ ذرا مہربانی کریں. ویسے کورٹ میں تو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بھی تو کورٹ میں ہی تھا بھائی، وہ پھر سیٹل ہو گیا تھا نا کورٹ میں ہی سیٹل کروا دیا تھا. اور اس وقت یہ DGI تھی، آپ کو پتہ ہے میں تو وہاں باہر کھڑا تھا کوٹلہ قبہ جیل کے، وہ عدالت کے اندر موجود تھے. اس سے ان کا تو بڑا رول تھا نا، اپنے شجاع پاشا صاحب کی بات ہے. لیکن چلیں وہ رول کو چھوڑیں نا، ہم اس رول کی بات کر رہے ہیں. سوال رہے گا کہ یہ اگر ہم زیادہ کریں گے اور اس طرح کے معاملات شروع کریں گے تو اس کے یہاں پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا سیاسی دشمنی کی آڑ میں ہم کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جن کا نقصان آگے ہو؟ موجودہ یہاں پہ سیاسی میرے خیال ہے کہ آپ کے جو اٹھائے ہوئے سوالات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ جو پالیسی میکرز ہیں اور جو پاکستان میں اس طرح کے امور کو دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی کے امور کو، فارن افیئرس کو، اکانومی کو، ان کو مل بیٹھ کے اس کے اور نہ صرف وہ مہتاب صاحب، امریکہ میں بھی یہ سوال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے، کیا وہ صرف جو سیکیورٹی یا ان کے جو ایجنڈا ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے یا ایکسٹریمزم کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے یا چائنا کے حوالے سے یا باقی، کیا اس میں وہ پاکستان کو ساتھ رکھ کے، کیا وہ جو ان کے جمہوری پرنسپلز ہیں اور جو سیاسی آزادیاں جن کی وہ بات کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے رہے ہیں، ان کے سینیٹر رات بھی کرتے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا اس پہ وہ کمپرومائز کر جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. ایک سوال اور مجھے کرنے دیں، اس کا جلدی سے جواب دینا. آپ نے ہاں پھر آگے چلیں گے. عمران خان، اس ٹرمپ کے بیان کے بعد عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ اس کے بارے میں نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس پہ اتنا زیادہ ہمیں کچھ کہنے کی ابھی ضرورت ہے. یہ ایک علاقائی تعاون کے حوالے سے، ایکسٹریمزم کے حوالے سے، وار آن ٹیرر کے حوالے سے معاملہ تھا جس کو انہوں نے سیٹل کیا ہے. جو اس لیے میں نے یہ پہلا سوال کیا کہ جو سیاسی اور جمہوری
سوالات ہیں, پرنسپلس ہیں, کہ امریکہ ان پہ کس حد تک کمپرومائز کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی تک اگر عمران خان کچھ دن خاموش رہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. آگے تو ان کی مرضی ہے, ان کو بھی بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ پتہ والے کرنے سے کچھ کہتے ہیں یا ٹرمپ کے متعلق کچھ کہتے ہیں, کیونکہ ان کی لابی وہاں پہ ایکٹیو ہے, اور وہ معاملہ بھی آگے جا کے آئے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا بہت بڑا اثر عمران خان پہ ہوگا, لیکن حکومت ضرور کوشش کرے گی, اسپن دینے کی کوشش کرے گی کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تو بہتر ہوئے ہیں. اچھا, دوسری بات ہمیشہ ہی بہتر ہوتے ہیں بھائی دبے. آپ کیا نہیں, اب ذرا زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں نا. دیکھیں ریلیونٹ ہونا تو ہمیں آتا ہے نا یار پاکستانیوں کو. نہیں دیکھیں کام بھی کیا ہے نا, اتنا امپورٹنٹ آدمی ان کو پکڑ, لیکن وہ کام پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایکسٹریمزم کے حوالے سے اور سارا کچھ, صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے. سے آخری بات بدقسمتی ہو جائے گی یہ. آپ نے آخری بات نیشنل الیکشن پلان کی, آپ کو یاد ہوگا کب سنی, جب پارا چنار کے حوالے سے ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کی گئی. آپ کو پتہ ہے ابھی تک وہ لوگ جس طرح سے وہ نیشنل ایکشن پلان پھر آگے کہاں گیا, روزہ جس طرح سے افطار کر رہے ہیں نا, اس کے بارے میں جو میں سن رہا ہوں وہاں پہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ نیشنل ایکشن پلان, وہ اسٹیٹمنٹ کے بعد آج تک ہم نے کسی سے ذکر نہیں سنا, نہ محسن نقوی سے, نہ چیف صاحب سے, نہ وزیر اعظم سے. وہ 2 ماہ سے وہاں پہ ایک امن کا معاہدہ ہوا ہے, لیکن ابھی تک ان کو ان کے راستے مسدود ہیں اور بند ہیں. یہ فرق ہے. دیکھیں بڑی ریاستوں کا اور ہمارا بدقسمتی سے. امریکہ دیکھیں آج بھی نہیں بھولے, ان کے 13 وہاں پہ فوجی مارے گئے, اور ابھی وہ کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ بندہ ہمیں مل رہا ہے. اور ہمارے تو ہزاروں مارے جاتے ہیں, سینکڑوں وہاں پہ سویلین پاکستان میں مارے جاتے ہیں روزانہ. مذہبی تعصبات کی, ایکسٹریمزم کی بھینٹ چڑھتے ہیں, دہشت گردی کی بھینٹ چڑھتے ہیں, لیکن ہوتا کچھ نہیں سوائے پریس ریلیز کے. ایک بات میں انٹرنیشنل ذرا پرسپیکٹو کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. آج چائنا نے 2 کام کیے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. یہ جو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے تھے اور سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے, ایک ٹریڈ وار جو ہے آپ کو بتائے چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے. بالکل. پہلے امریکہ نے ٹیرف لگایا, آج چائنیز نے اس کا جواب دیا. 15%. آپ خیر کہہ رہے تھے زیادہ لگ رہا ہے 65, لیکن 15% لگایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا 65, میں نے کہا تھا یہ جواب دیں گے. اب اس جواب کے بعد ایک اور اثر ہوا ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں جناب. آپ کو بتائیں چائنا نے اپنا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5% اناؤنس کیا ہے, کہ وہ اگلا جو مالی سال ہے اس میں 5% کی GDP گروتھ جو ہے وہ حاصل کریں گے. یہ یعنی ایک انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے اپنا. جو پچھلا سال تھا اس سال میں بھی اراؤنڈ 5% تھی, وہ 5% انہوں نے اچیو کر لی ہے. 9 منتھ کا جو ڈیٹا ہے ان کا, اور اگلے سال کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ بھی 5% ہے. ایک پرابلم ہے اس کے اندر, جو ریجن ہے اس میں جو امریکہ اور یورپ ہے وہ پچ کر رہا ہے انڈیا کو. انڈیا کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ شائننگ انڈیا جو ہے وہ زیادہ ہے. چائنا کا گروتھ جو ہے وہ پچھلے 2-4-5 سال سے نسبتاً کم ہے. یہ اور بہت سی وجوہات ہوں گی. ایک وجہ یہ جو ٹیرف لگا ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں جو انکریز ہونے کے چانسز ہیں. حالانکہ جو چائنا کا ٹریڈ GDP کے اندر US کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اثرات اس لیے بھی ہوں گے نا. ظاہر ہے اگر آپ کی ادھر ڈیوٹی لگتی ہے تو آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں سے کور کرنا ہے. آپ بالکل, تو آپ نے اس کے اپنے ایک میکانزم بنانے ہیں. ویسے تو کینیڈا نے بھی جوابی ٹیرف نہیں لگایا, انہوں نے کہا جی کہ ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جائیں گے. وہ تو چائنا بھی جا رہا ہے, امپوز کر رہے ہیں جو آپ. چائنا بھی اس کے خلاف جو WTO کے اندر ہے وہ جا کے کیس انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ فائل کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے حمایت اور شکریہ کا میسج کیا ہے, IMF کی ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد IMF کتنا لینیٹ ہوگا, کتنا نرم ہوگا, اور کتنے چانسز ہیں کہ یہ ریویو جو پاکستان کا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میرا خیال ہے, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں ویسے آپ کے خدشات سے ہٹ کے, کہ یہ الٹیمیٹلی یہ ریویو مناسب طریقے سے ہو جائے گا اور کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا IMF اور پاکستان کا. اب جو آپ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے. مطاع صاحب یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ سے سب کچھ نہیں, میرا خیال ہے کہ بدل جائے گا یہ, یا ہم اگر بہت زیادہ توقعات لگا لیں تو اور بات ہے.
تو وہ ہے کہ باقی معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہنے ہیں. یہ تو ایک ایپیسوڈ ہے اور اس کا ریئیکشن پاکستان میں ابھی ہم نے دیکھنا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو IMF کا ہے نا, میں ابھی 50-50 کے اوپر ہوں. آپ کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بیان سے ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کچھ اپنے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز جو ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہے, انہیں ٹھیک کرنا ہے. اور ابھی جو ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہیں, ابھی تک پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں وہ بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی ہیں, لیکن ابھی ٹیکنیکل لیول ہے. یہ جو پالیسی لیول کی ٹاکس ہیں یہ ہونی ہے نیکسٹ ویک سے. اور اس میں ہونا کیا ہے, اگلے سال کے ٹارگٹس فائنل ہونے ہیں. اب کتنا بڑا ٹارگٹ اگلے سال آئے گا, ایکسپینڈیچرز پہ کیا کیا کٹ لگائیں گے, پلس مائنس تو ہم کر لیں گے نا, پینشن پہ کیا کریں گے, سیلری پہ کیا کریں گے, ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کیا کریں گے, ڈیفینس بجٹ پہ کیا کریں گے, ڈیٹ سروسنگ کتنی کریں گے. ویسے پتہ نہیں حکومت کو تو بھول گئی ہے, IMF کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یار PIA بھی پرائیویٹائز کرنی تھی. پرائیویٹائزیشن کا کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہنسی آتی ہے بعض اوقات. وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ PIA کی پرائیویٹائزیشن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ ساری, وہ نہیں, کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ نیشنل وہ سیلز ٹیکس کھو کھاتے چلا گیا ہے, وہ لا آنا تھا جو نیشنل ٹیکس. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو بہت ساری چیزوں کی ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کھو کھاتے ہو گیا, اگلے سال ہی ہوگا جو بھی. اور وہ جو تاجروں سے اکٹھا کرنا تھا وہ بھی کھو کھاتے چلا گیا. آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں؟ وہ کچھ لاکھ ہی تھے, آپ نے 17 لاکھ 18 لاکھ, 2 ملین سے کم ہے. تو وہ بھی کھو کھاتے چلا گیا. اور آپ کو پتہ ہے فیصل امین کہہ رہا ہوں, یہ جو فیصل کریم کندی گورنر KP فرام پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے کل ایک TV چینل پہ زرعی ٹیکس کی مخالفت کی ہے. وہ تو بلکہ ابھی بہت ساری چیزیں کوشچن مارک ہیں. اس کوشچن مارک کے باوجود اگر پاکستان ترلے منت کر کے کوئی اسپن کر کے چیزوں کو, تو اگلی جس کی امید ہے مجھے لے لے گا, تو یہ بڑی بات ہوگی بھائی. یہ اپریل کے آخر اور مئی کے شروع میں متوقع ہے, لیکن ابھی بھی مائی فنگرز آر کراسڈ. اچھا, ہاں, اتنا آسان آپ کہتے ہیں نہیں ہے, لیکن آسان نہیں ہے جتنا. اور اگر ہوا دیو شودیا نو پیسے دیو یار, جان چھڑاؤ دیو. براڈر فریم ورک بجٹ پہ ایگری ہوگا تو بات آگے بڑھے گی, ورنہ نہیں. شکنجا کہتے ہیں کہ غریبوں پہ اور کیا ہے, بس اور کیا ہے پاکستان میں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا یار. ایسی بات نہیں ہے, کچھ نہ کچھ امیروں کے اوپر بھی ہوگا, لیکن کتنا ہوگا, کتنا کرتے ہیں وہ, بات تو یہ ہے کنٹریبیوشن کتنا ہے. بہت کم. ہاں, غریبوں سے زیادہ ہے. ایک میں مثال دے دیتا ہوں جس سے میں دیکھنے والوں کو بات میری سمجھ آ جائے گی. پاکستان میں جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, یعنی براہ راست جو امیروں کے اوپر ٹیکس ہے جو وصول کیا جاتا ہے, میرے خیال میں 12-14% سے زیادہ نہیں ہے. صحیح. پاکستان میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس کا سب سے بڑا اثر غریب پہ ہوتا ہے, GST غریبوں کے اوپر ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس عموماً غریبوں سے زیادہ دیے جاتے ہیں, کانٹریکٹرز جب امیر لوگوں سے کم ہے, بجلی کے بل ان کا مسئلہ غریبوں کا 86 سے 88% ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر چائنا سے لے کر IMF سے لے کر یہ جو ساری اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کے اوپر بات کی, اور نتیجہ یہی ہے کہ دیکھیں امیدیں بہت ساری ہیں, اندر بھی باہر بھی ادھر بھی ادھر بھی, لیکن عملاً ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. تو میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.